ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بات کرتے ہیں پاکستانی خوبرو سٹیج اداکارہ رقاصہ ندا چودھری کے بارے میں۔ پاکستانی سٹیج ڈانسر اور اداکارہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ ان کے ایک اشارے پر کئی دیوانے باولے ہو جاتے ہیں۔ ان کا ڈرامہ اور رقص دیکھنے کے لیے تھیٹر کے باہر لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ کبھی رکشے پر تھیٹر جانے والی ندا چودھری اب بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتی ہے اور بڑے بڑے بنگلے بھی ان کے قدموں تلے ہیں۔ لاکھوں پرستار انہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، مگر وہ آزاد پنچھی کی طرح کسی شاخ پر نہیں بیٹھی۔ کرائے کے گھر میں رہنے والی کروڑوں کی مالک کیسے بنی؟ اور یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کی حقیقت بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹیج شو کے بعد کہاں جاتی ہیں، کن بڑی بڑی شخصیات کے پاس جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کلک کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ ندا چودھری لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین نے ان کا نام سائرہ رکھا۔ سائرہ کے والد سٹیج کے بہت بڑے فنکار تھے۔ انہوں نے سٹیج کے تمام تر بڑے اور لیجنڈ اداکاروں کے ساتھ کام کیا تھا۔ ان کے والد نے تقریباً 30 سال تک سٹیج میں کام کیا، تاہم انہیں اجرت کوئی بہت کم ملا کرتی تھی۔ ان کا نام قادر حسین چودھری ہے اور ان کی فیملی اندرون لاہور میں مقیم تھی، اور ندا چودھری کا تعلق انتہائی غریب فیملی سے تھا۔ انہوں نے بچپن میں غربت کے پہاڑ دیکھے ہیں۔ وہ معمولی سی چیزوں کے لیے ترسا کرتی تھیں۔ ندا چودھری کے والد چاہتے تھے کہ ان کی صاحبزادی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور کوئی اچھی نوکری کرے۔ ندا چودھری نے مقامی اسکول میں داخلہ بھی لے لیا اور اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ ندا کی پڑھائی میں عدم دلچسپی اور گھر کے مالی حالات کی تنگی نے انہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں دی۔ وہ صرف 5 کلاسیں پڑھ سکی۔ ندا چودھری نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور شوبز میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ ندا کے والد خود شوبز میں تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی شوبز میں جائے، کیونکہ وہ یہ بخوبی سمجھتے تھے کہ شوبز کے لوگوں کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا اور شوبز میں کامیابی حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ندا کے بقول ان کے والد نے ان سے کہا کہ اس شعبے سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ندا چودھری نے تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا، اور ان کے پاس تھیٹر پر پہنچنے کے لیے اپنی خود کی کوئی گاڑی نہیں تھی، اس لیے وہ رکشے پر تھیٹر جایا کرتی تھیں، اور کبھی کبھار تو یہ بھی نوبت آیا کرتی تھی کہ ان کے پاس رکشے کا کرایہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ندا نے ڈانس، اداکاری اور رقص کی باقاعدہ طور تربیت حاصل کی۔ پہلی بار سٹیج پر لوگوں نے حسین و نرم و گداز لڑکی کی صورت میں شعلے بھڑکتے دیکھے۔ روشن چہرے کے ساتھ ساتھ ان کے روشن خیال رقص کو بھی خوب پسند کیا۔ تھیٹر پر جانے سے قبل وہ پرائیویٹ پارٹیز اور میلوں اور ٹھیلوں میں ہی ڈانس کیا کرتی تھیں۔ جب وہ انتہائی کم عمر اور نازک تتلی تھیں، اس کم عمر حسینہ نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانا شروع کر دیا۔ خوبصورت ٹائٹ لباس کے ساتھ جب گھائل کر دینے والے اشارے کرتی تو لوگ باولے ہو جاتے۔ اس کم عمر حسینہ کو دیکھنے والی آنکھیں ایک ہی جگہ لگی رہتی تھیں۔ پرائیویٹ پارٹیز میں ڈانس کے بعد انہوں نے تھیٹر کو جوائن کیا۔ تھیٹر میں ندا نے اپنا پہلا ڈرامہ فیصل آباد میں کیا، جس میں دیدار اور ناصر چنیوٹی بھی شو کا حصہ تھے۔ ناصر چنیوٹی کے ساتھ پہلا ڈرامہ کرنے سے ہی ان کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی، جو ابھی تک قائم ہے۔ ندا کے بقول ناصر چنیوٹی نے ان کی کافی مدد کی۔ ندا چودھری تھیٹر کی دنیا میں اس وقت آئیں جب نرگس، دیدار، سائمہ خان اور خوشبو کے ڈنکے بجتے تھے۔ ندا چودھری نے ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اپنا ایک خاص مقام بنایا۔ دیگر اداکاراؤں فلموں میں ناکامی کے بعد سٹیج پر آئیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔
جبکہ دوسری جانب ندا نے اسٹیج کے بعد فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور جہاں پر ریما خان نے ندا چودھری کو کافی سپورٹ بھی کیا۔ ندا چودھری نے مجموعی طور پر تقریباً 30 پاکستانی فلموں میں کام کیا ہے۔ فلموں میں انہیں دیگر اسٹیج اداکاراؤں کی طرح اتنی پذیرائی نہیں ملی، جس کے بعد تھیٹر ہی ان کا مقدر رہا۔ قسمت کی دیوی ان پر تب مہربان ہوئی جب وہ دوبارہ سے اسٹیج کی دنیا میں گئیں، جہاں انہوں نے نام، دولت اور شہرت سب کمایا۔ وہ حسینہ جو کبھی رکشے پر تھیٹر آیا کرتی تھی، اب وہ بڑی بڑی گاڑیاں، نوکر چاکر، ڈرائیور اور بڑے بڑے بنگلے بھی ان کی ملکیت ہیں۔ مالدار ہونے کے بعد ندا نے اپنے گھر والوں کو الگ سے گھر لے کر دیا، جبکہ خود اکیلی الگ ہی گھر میں رہتی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ شوبز کی وجہ سے میرے گھر والوں کو پریشانی ہو، اور اس لیے الگ رہنے لگیں تاکہ ہر چیز آرام کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ سر انجام دے سکوں۔ ندا چودھری کی اداکارہ نرگس کے ساتھ کبھی نہیں بنتی تھی۔ ندا کے بقول نرگس نے شروعات سے ہی ناانصافی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ نرگس کی بہت عزت کرتی تھی، مگر نرگس ہمیشہ انہیں رلاتی تھی۔ ندا کے بقول نرگس نے ہمیشہ ان کی کامیابی میں ٹانگ اڑائی۔ ابتدا میں ندا خاموش تھی، لیکن جب ندا نے شہرت حاصل کی تو ندا نے بھی کھری کھری سنانا شروع کر دی، جس کے بعد دونوں کی تلخ کلامی ہوئی اور بات دشمنی تک پہنچ گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ ڈرامے میں کام کرنا بند کر دیا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ لڑائی کافی عرصہ چلتی رہی، تاہم بعد ازاں تھیٹر کے دیگر فنکاروں نے ان کی آپس میں صلح کروائی۔ ندا چودھری اس وقت ایک اسٹیج ڈرامہ کرنے کا 5 لاکھ روپے لیتی ہیں، جبکہ بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی ان کو اپنی خفیہ پرائیویٹ پارٹیز میں بلایا کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹیز میں رقص کرنے کے لیے بلاتے ہیں، جن کا معاوضہ اسٹیج شو سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ندا کا شمار پاکستان کی امیر ترین اسٹیج اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ وہ واحد اسٹیج اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنی سیکورٹی کے لیے گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی کے نرگے میں گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ ندا کو ہار سنگار بہت شوق ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ پرکشش لباس زیب تن کرتی ہیں اور بیشتر وقت میک اپ میں ہی نظر آتی ہیں۔ ندا چودھری اپنے پرانے دنوں کو یاد کرنے کے لیے اپنے پرانے گھر کی طرف جایا کرتی ہیں اور وہاں اپنی بیتی ہوئی غربت کو یاد کرتی ہیں۔ ندا چودھری نے دولت، شہرت، پیسہ تو سب کچھ حاصل کیا، لیکن نازیبا ڈانس اور حرکات و سکنات ان کے کیریئر پر ایک گہرا دھبا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں تنقید سے نوازتے ہیں، لیکن ندا چودھری پیسے کے نشے میں اتنی گم ہے کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں، اور وہ بس کام جاری رکھتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ ندا چودھری ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کریں گی جو اسٹیج کے طعنے نہ دے اور اپنی بیوی سمجھے۔ ندا نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ شادی کرنے کے بعد شوبز اور اسٹیج سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیں گی۔ اس وقت ندا کی چھوٹی بہن بھی اسٹیج کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، اور یہ دونوں بہنیں اس وقت لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں۔ تو یہ تھی اس رقاصہ کی کہانی جو کہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں ویڈیو کو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔